بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صرف اس دنیا میں آپ کو کامیابی دینے نہیں آیا، اصل کامیابی وہاں ہے۔ دنیا تھوڑی دے گی آپ کو کہ قبر میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ دنیا بتائے گی قبر میں کیا ہوگا؟ دنیا تو کہتی ہے بس ٹھیک ہے، مر گئے ختم، ہی زندگی ہے، انجوائے کرو۔ نہیں، قبر کی رات۔ یہاں دنیا جھوٹ بولو، تہمت لگاؤ، سب کرو، تانے مارو، کہا یہی زبان قبر میں لپٹ جائے گی۔ اور آخرت میں کھڑے ہو گئے، ایک سکہ، 1 روپیہ بھی کسی کا کھایا ہوگا نا، کھڑا ہونا پڑ جائے گا۔ دنیا تھوڑی بتائے گی، کون بتائے گا؟ نبی۔ حق الناس، لوگوں کا حق، لوگوں کے حق کھاتا رہوں، پھر بولوں توبہ 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 توبہ۔ کہاں سے توبہ؟ جس کا حق کھایا اس سے تو معافی مانگو، اس کا حق واپس کرو۔ ہم یہاں بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، تسبیحیں ہوتی ہیں، انسان بہن بھائیوں کا حق کھا جاتا ہے، یتیموں کا حق کھا جاتا ہے، مال میں جھوٹ بولتا ہے۔ اب ضرور نہیں داڑھی والے ہوں، بغیر داڑھی والے بھی ہوں گے، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ظاہر میں انسان اپنے آپ کو متقی دکھا رہا ہے، لیکن کر کیا رہا ہے؟ باہر اچھا ہے، مسجد میں اچھا ہے، السلام علیکم سائیں، گھر میں جا کر زوجہ کے ساتھ کیسا ہے؟ اخلاق کیسا ہے اس کا؟ ایک شخص جس کو آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے، نان مسلم بھی ہیں، لائف آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد کی زندگی کے تجربات۔ ایک شخص جس کو آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے، نان مسلم بھی ہیں، لائف آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد کی زندگی کے تجربات۔ لوگ مر کے واپس آئے، کوما سے گئے ہیں، برزخ میں گئے، واپس آئے، بہت لوگ ہیں دنیا میں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوما ہو کے مر گیا، میں نے دیکھا کہ عالم برزخ ٹیبل لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، میں سمجھ گیا، میرا حساب کتاب شروع ہو گیا کہ ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے میرے قریب آیا۔ اس کو جب میں نے دیکھا، جب وہ بتا رہا تھا تو اس کے بال کہہ رہا میرے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہا اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہیں، اتنا خوفناک۔ کہا اس نے صرف مجھے دیکھا اور اس نے صرف ایک بات کہی مجھ سے، اس نے میری بیوی کا نام لیا، کہا تم اس سے اخلاق سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بولے یہ کوئی بات ہے؟ وہاں پکڑ آئی ہے، وہاں مشکل ہے۔ ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں برزخ میں ٹنل ہے، اس میں بھاگ رہا ہوں اور مجھے آواز آ رہی ہے، ماں۔ اچانک سے مجھے میرے بچپن میں لے کے جایا گیا، پوری میری بچپن کی فلم چل رہی میرے سامنے، مجھے دکھایا میں بڑا ہو رہا ہوں، مجھے ایک چیز کا صرف احساس کرایا گیا۔ کہا تم نے کبھی اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا؟ یعنی ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے محبت بھری نگاہ، ایک چیز صرف، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ دنیا کی یونیورسٹیاں بتائیں گے؟ نہیں، نبی۔ اف نہ کہو، اف نہ کہو۔ اگر اس سے بھی کم معصوم فرماتے، اس سے بھی کم لفظ ہوتا نا تو قرآن اس کو لکھتا کہ اف نہ کہو ماں باپ کے آگے۔ ظالم محترم، نبی آئے اس لیے کہ وہاں ہماری بچت ہو۔ یہاں تو معاملے جو ہیں وہ چل ہی رہے ہیں، وہاں کیونکہ وہ وہاں کے لیے آئے تھے، اصل زندگی وہاں ہے، یہ تو امتحان ہے۔ ہم فیہا خالدون، تم وہاں رہو گے ساری زندگی، وہاں رضایت الہی ہے۔ لیکن اگر جو کہا ہے یہاں بھی کرو گے تو یہ بھی جنت ہو جائے گا، یہ بھی جنت ہو جائے گا، اخلاق سے، کردار سے، پیار سے، محبت سے۔ مومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ جو چیز میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ میری ہے، جو آپ شیشے میں دیکھتے ہو وہ داغ آپ کا اپنا ہوتا ہے، شیشے کا نہیں۔ اگر مجھے لگتا ہے فلانے میں برائی ہے، غیب ہے، تو یہ بھائی آپ کا اپنا ہے، یہ اپنی برائیاں لوگوں کو بتاتا ہے، تو پھر مومن کی برائی کیوں بتا رہے ہو؟
حدیث کہتی ہے کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے۔ کیا ہم مومن کا ایسا خیال رکھتے ہیں؟ ہم معاشرہ تو تبھی بنے گا نا، نبی کیوں آئے؟ معاشرہ بنانے کے لیے، سوسائٹی بنانے کے لیے آئے۔ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرتے ہیں؟ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں؟ نہیں، خود غرض ہوں میں، صرف اپنی زندگی میں وہ لے جا کہتے ہیں میں نہ ہی تو ہو گئے، میں ٹوراں راواں تو، میں بولا حرف تو، میں نہ ہی، لیکن میں تو میں نہیں بسا، میرا یہ، میرا وہ، میرا گھر، میرے اولاد، میرے بچے، میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ مالک ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس۔